ہمارے پاس ایسے کافی سارے مریض آتے ہیں کو پینک اٹیک کی شکایت ہوتی ہے. اس کے جو بنیادی فیچر ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک دم بیٹھے ہوئے بغیر کسی وارننگ کہ مریض کو بہت زیادہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اتنی اچانک ہوتی ہے کہ مریض بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں. عام طور پر ان کو لگتا ہے کہ کوئی دل کا مسئلہ شروع ہو گیا، کوئی ہارٹ اٹیک شروع ہو گیا ہے، یا کوئی دورہ پڑنے لگا ان کو، یا کوئی فالج کا اٹیک ہونا شروع ہو گیا ہے، یا کسی دوائی کا ریئیکشن ہو گیا ہے. اتنی یہ شدت اور سڈن سے ہوتا ہے کہ مریض کو لگتا ہے کہ ابھی میری جان جانے لگی. اس خیال کے ساتھ ہی جو اور ایک پریشانی، گھبراہٹ اور تشویش کی علامتیں وہ اور شدت اختیار کر جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جسمانی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ جانا، مریض کو محسوس ہونے لگتا ہے دل کی دھڑکن، سانس لینے میں مشکل پیش آنا، جسم میں ایسے لگنا کہ تناؤ کی کیفیت، یا جسم میں سے جیسے حرارت کا اخراج ہونا، جس میں سوئیاں چبھنا، کان بھاری ہو جانا، کانوں سے شیں شیں کی آوازیں آنا. اور اس سے جب صورتحال بڑھتی ہے، چونکہ سانس کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت زیادہ سپرفیشل ہو جاتا ہے، ڈیپ بریدنگ ختم ہو جاتی ہے، جو خون کے اندر جو کیمیائی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے چکر آنا، الٹی کا آنا، اور ایسے لگنا کہ جیسے بے ہوشی کی سی کیفیت ہونے لگی ہے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ جانا، یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں. مریض کے لیے بہت ہی ہاریبل ہوتا ہے، دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت ہی پریشان کن یہ صورتحال ہوتی ہے. تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ جب مریض آتے ہیں آؤٹ ڈور میں ایمرجنسی میں فوری طور پہ لائے جاتے ہیں، تو ان کو جو سکون آور ادویات ہیں، سیڈیٹیو جنہیں ہم کہتے ہیں، یا بینزوڈائزیپین ایک گروپ ہوتا ہے، وہ ادویات فوری طور پہ دی جاتی ہیں، اورلی یا پھر انجیکشن لگا کے وہ دی جاتی ہیں، ٹریٹمنٹ ڈال کے دی جاتی ہیں. تو اس کا ڈرامیٹک رسپانس آتا ہے، فوری طور پہ مریض بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے وہ ایک بالکل نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے. اس کو لے کے جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ جی اس طرح کی تکلیف دوبارہ نہ ہونے پہ، کیونکہ اس ایپیسوڈ کو اینٹیسپیٹ کر کے بھی ایک انگزائٹی، ایک بے چینی کی کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے. تو جب وہ واقعتاً ہوتی ہے تو مریض کے لیے کتنی پریشان کن ہوتی ہے، تو اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اس پوری کیفیت سے بچنے کے لیے انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ جی ڈاکٹر نے فلاں دوائی دی تھی، یا بعض کا ڈسچارج کے وقت ایمرجنسی سے یا آؤٹ ڈور میں ڈاکٹر لکھ بھی دیتے ہیں وہ دوائی، تو اس سے ایک بہت ہی اس چیز کے چانس بن جاتے ہیں کہ مریض مسلسل اب یہ دوائی آن دیئر اون لیتے رہیں گے، کیونکہ ان کو ایک ایسی شدید کیفیت سے یہ دوائی ڈرامیٹک جو ہے نا ایک ریلیف پرووائڈ کرتی ہے امیجیٹلی. تو ان کے لیے یہ دوائی ایک بہت ہی ضروری انگریڈینٹ ان کا بن جاتا ہے لائف میں. تو اس کو ہمیشہ اپنی پاکٹ میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ایک کے بعد دوائی بڑھتی گئی، ایک نے کام کرنا بند کر دیا، 1 سے 2 گولیاں 3 گولیاں. ہمارے پاس اتنے ایسے بھی مریض آتے ہیں جو کہ ایک دوائی سے شروع ہوئے تھے، پھر انہیں بتایا نہیں کسی نے کہ جی یہ دوائی بند بھی کرنی ہوتی ہے، یا پینک اٹیک کا جو اصل طریقہ علاج ہے وہ کیا ہے. تو اب یہ صورتحال سالہ سال بعد ان کو 30 40 50 جو ٹیبلٹ ہیں جو سکون آور ایک ہی وقت میں لینی پڑتی ہیں، تب جا کے ان کو کوئی سکون ملتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ یہ ایک کتنی خوفناک صورتحال بن جاتی ہے، کیونکہ ان سب ادویات کے جو نقصان دہ اثرات بھی ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ گہرے ہوتے ہیں. جتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ان کا نقصان ہوتا ہے اگر اس طریقے سے ان ادویات کا استعمال کیا جائے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ایسی تھراپیز ڈیوائز کی گئی ہیں، اگین بڑی محنت لگا کے، جو ہمارے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہیں انٹرنیشنلی اس چیز کو دیکھا گیا ہے، اس کی ایویڈنس کو جج کیا گیا ہے، جانچ پڑتال کی گئی ہے. اس کی بنیاد پہ کچھ ایسی ریلیکسیشن تھراپیز بنائی گئی ہیں، بریدنگ ایکسرسائزز ڈیولپ کی گئی ہیں، جن کا بہت ہی ڈرامیٹک رسپانس آتا ہے. اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کا رسپانس بعض مریضوں میں دوائی جتنا یا دوائی سے بھی بڑھ کے ان کا رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر شدت بہت زیادہ تو بعض کا جب ان کو کمبائن کرتے ہیں، دوائی کو بھی دوائی اور ان ایکسرسائزز کو جب کمبائن کرتے ہیں بہت ہی ڈرامیٹک رسپانس میں ملتا ہے. تو اس حوالے سے گزارش آج یہ کرنی تھی کہ ایک ایسی تھراپی جو کہ پینک اٹیک کے مریض کو ان دوائیوں، یہ جو سکون آور ادویات ہوتی ہیں، ان کی جو ایک مصیبت بنتی ہے، ان سے کیسے بچا سکتی ہیں، اور وہ بالکل انہی دوائیوں کا ایفیکٹ لے سکتے ہیں اگر وہ
ایک ایکسرسائز جو آج ہم بتائیں گے اس کو سیکھ لیں. بہت ہی ایزی ہے. جسے دوسری بات یہ کہ یہ کوئی ہماری طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ کوئی آربیٹریری کسی کی طرف سے اس کی پوری ایویڈنس ہوتی ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سائنسی طریقہ کار ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اختیار کیا گیا ہے. مریضوں کو سمجھانے کے لیے اسے ہم دعا تھراپی کہہ دیتے ہیں کہ جی جب بھی آپ کو پینک اٹیک کی ارلی سمٹم آنا شروع ہو جائے, آپ کو پتہ چل جائے کہ اب میرے ساتھ وہ پینک اٹیک کی کیفیت ہونے لگتی ہے, یوزولی مریض کو پتہ چل جاتا ہے کچھ منٹس پہلے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. اس میں بنیادی طور پہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے ہاتھ جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھانا ہے, ملا لینے ہاتھوں کو, اور آپ نے نا اپنے ناک اور منہ کو بند کر لینا ہے اچھی طرح, پوری جس طرح ایک کپنگ ہوتی ہے نا اس طرح کر لینا ہے. اس کی بنیاد بھی ہم ان کو بتا دیتے ہیں, اس کی جو بنیادی فزیالوجی ہے اس کو بھی ہم مریض کو بتا دیتے ہیں تاکہ پورے طریقے سے یہ وہ انڈورس کریں. جب وہ کرنے لگیں تو یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک جسٹ ایک ایکسرسائز کے طور پہ ہے. اس کی جو پوری فلسفی ہے, اس کی جو پوری ایک فزیالوجی ہے, اس کی پیچھے جو پوری ایک تھیم ہے وہ بھی ہم ان کو بتا دیتے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پینک اٹیک کی کیفیت ہوتی ہے کسی بھی مریض کو, تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہم ہائپر وینٹیلیٹ کرتے ہیں. ہائپر وینٹیلیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی بریدنگ جو ہے نا وہ ہماری ڈیپ نہیں ہو رہی ہوتی, شیلو برید ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. دوسرا, اس کے نتیجے میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو کنسنٹریشن ہوتا ہے اندر ہمارے بلڈ میں, اس میں ڈرامیٹک چینج آنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہی چینج جو ہے نا آگے چل کے پوری بلڈ کی جو کیمسٹری ہے اس کو چینج کر دیتی ہے. اور یہ جو وومٹنگ ہونا, ڈیزینس ہونا, چکر آنا, کانوں میں بھاری پن کی ایک طرح سے محسوس ہونا, اور اس طرح لگنا کہ گرنے لگے ہیں آپ, اور بعض کا یہ دورے کی کیفیت میں کنورٹ ہو جانا, یہ ساری جو کیفیات ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پہ جو آپ کی بلڈ کی کیمسٹری ہے اس کے تبدیلی کی وجہ سے رونما ہو رہی ہوتی ہے. تو اب یہ جب یہ تھراپی کرتے ہیں, دعا تھراپی, اس میں آپ کیا کرتے ہیں, اس میں بنیادی تھیم یہ ہوتی ہے کہ جو بھی جتنے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال رہے ہیں آپ اسی کو واپس آپ انہیل کر رہے ہیں. عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں, انوائرمنٹ میں چلی جاتی ہے, اور اس کے ریٹرن میں جو ہے نا ہم آکسیجن لیتے ہیں, وہ پھر لنگز میں جاتی ہے, اور وہاں پہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ واپس ایکسچینج ہوتی ہے, وہ پھر ایکسہیل ہو جاتی ہے. اس پروسیس کو ایک طرح سے ہم ریورس کرتے ہیں یا سیمی ریورس کرتے ہیں ایٹ لیسٹ جہاں تک کاربن ڈائی آکسائڈ کا تعلق ہے. تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو بیسیکلی باہر نہیں نکال رہے, ویسٹ نہیں کر رہے, اور واپس جو ہے نا انہیل کر لیتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فزیولوجیکلی اندر جو وشس سائیکل بن چکا ہوتا ہے وہ فوری طور پہ اس کا انالائسس ہوتا ہے, وہ ٹوٹتا ہے. یعنی کہ وشس سائیکل جو ایک بلڈ کیمسٹری کو لے کے بن چکا ہوتا ہے اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ جا کے فوراً توڑ دیتی ہے اندر. تو یہ ایگزیکٹلی وہی کام کر رہی ہوتی ہے اگر ہم اس کی ڈیپلی انالیسس کریں, جو کہ کوئی بھی بینزوڈائزیپین یا سکون آور ادویات کرتی ہیں. اور اس میں جو ایک ڈرامیٹک بات یہ ہے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دوائی جب ہم اورلی لیتے ہیں, انجیکٹیبل کو سائڈ پہ اگر ہم رکھ دیں, اورل میڈیسن کی بات کریں, جب ہم دوائی منہ کے ذریعے لیتے ہیں, سب سے پہلے وہ خوراک کی نالی پھر معدے میں جاتی ہے, پھر وہاں سے چھوٹی اندروں میں جاتی ہے, وہاں سے جو ہے نا آگے ان کی جو ایبزارپشن ہوتی ہے وہ بلڈ میں جاتی ہے, تب جا کے وہ ایکٹ کرنا شروع کرتی ہے ریسیپٹر لیول پہ جا کے. تو اس میں ٹائم لگتا ہے, اراؤنڈ 20 to 30 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں کوئکلی بھی اگر وہ ایکٹ کرے. ہاں انجیکٹیبل جلدی ایکٹ کرتے ہیں, اسپیشلی اگر انٹراوینس انجیکشن دیا گیا ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں یہ جو اورل میڈیسن کی ہم بات کریں, اس کے مقابلے میں یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ود ان منٹس جو ہے نا آپ کو بالکل وہی والا ڈرامیٹک افیکٹ جو کہ اورل میڈیسن سے آنے والا ہے ود ان منٹس آپ کو جو ہے نا یہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور اس کے لیے کسی آپ کو قدر کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بیریئر نہیں ہے. آپ جہاں پہ بھی ہیں, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, آپ ایئر ٹریول کر رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ورک شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, سادہ سا کام کرنا ہے, ہاتھ کو کپن کی صورت میں لے کے بند کر لینا ہے, اور جو ایکسہیل کرنا ہے وہ آپ نے دوبارہ انہیل کر لینا ہے. 5 منٹ کے لیے آپ نے کرنا ہے, اور اس کی جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو یہ بالکل آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ کو فیل ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑی آپ
سائیکولوجیکل ایڈ کے طور پہ آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور اس سے جو سب سے اہم فائدہ ہوا ہے کہ آپ پینک اٹیک شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو اباٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرا جو اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ یہ جو سکون آور اور نیند کی ادویات ہیں، بینزوڈائزیپین گروپ ہو گیا، اس سے مستقل آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، اور ان کے جو اس کے ساتھ نقصانات ہوتے ہیں اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں، اور سب سے اہم آپ اس رسک سے بہت دور چلے جاتے ہیں کہ جی آپ دوائیوں کے ایسے چکر میں پھنسے کہ جس میں 1 سے 2، 2 سے 3 اس طرح گولیوں کا سلسلہ چلتا جائے، اور اس کے پھر آپ کی زندگی پہ، آپ کے ذہن پہ، آپ کے جسمانی دوسرے اعضاء پہ انتہائی منفی اثرات ہونے لگے۔ آپ اس ساری سچویشن سے بچ جاتے ہیں ایک سادہ سے کام کرنے سے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو یہ پوری چیز سمجھ آئی ہوگی اس حوالے سے، اور آپ کو اگر یہ پینک اٹیک کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو ضرور ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک چیز میں یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کرتے جائیں گے آپ کو فیل ہوتا جائے گا، یہ پرفیکٹ ہوتی جائے گی۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنی افیکٹو نہ لگے، لیکن ود پیسیج آف ٹائم جو آپ اس پہ قابلیت حاصل کرتے جائیں گے، عبور حاصل کرتے جائیں گے اس ٹیکنیک پہ، آپ کو لگے گا کہ آپ کو ڈرامیٹک رزلٹ ملنا شروع ہو گیا ہے۔